خوش آمدید دوستو، میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج 30 جنوری ہے 2022۔ آج سے 74 سال پہلے مہاتما گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی، اور اس کے بعد جو لوگوں میں ایک رد عمل ریئیکشن ہوا، وہ اسپونٹینیسلی بہت زیادہ دکھ اور درد کا تھا۔ لاہور کے اندر جب یہ خبر آئی تو لاہور کے شہریوں نے بہت اس کو صدمے سے لیا، اور فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو آتھرز ہیں کولن اور لیپیر، وہ لکھتے ہیں کہ لاہور کی جو عورتیں ہیں جو دہلی سے بچ کے آئی تھیں، وہ اپنی عزت بچا کے، اپنی جان بچا کے، مسلمان، انہوں نے اپنی چوڑیاں جو تھیں، کانچ کی چوڑیاں، وہ توڑ دیں۔ اور کراچی کے اندر بھی اس دکھ کا اظہار ہوا، پشاور میں ہوا، سندھ کے اندر لوگوں نے اس کا، اور ایسٹ پاکستان تب ہوتا تھا، وہاں پہ بھی مانا گیا کہ مہاتما گاندھی ایک بہت بڑی ہستی تھے، ایک بہت بڑے انسان تھے، جنہوں نے آخر تک کوشش یہ کی کہ ہندوستان کی تقسیم، پارٹیشن نہ ہو، اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہوئی کسی بھی شیپ میں تو خون خرابہ ہوگا، لیکن اینی ہاؤ پارٹیشن ہوئی۔ اس میں انہوں نے پارٹیشن سے پہلے 16 اگست 1946 کو جو گریٹ کیلکٹا کلنگ ہوئی، اس کے بعد نوئیکھالی میں ہندوؤں پہ جب اٹیک ہوئے تو مہاتما گاندھی وہاں گئے اور وہاں پہ کوشش کی کہ یہ شانتی ہو جائے، امن ہو جائے۔ اس کے بعد جب پتہ لگا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہار میں، تو وہ وہاں پہ بھی گئے، جہاں جہاں انہیں خبر ملی وہ جاتے رہے۔ ان کا پیغام ہمیشہ سے یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ مل کے امن سے رہ سکتے ہیں، انگریز یہاں سے چلے جائیں، وی کین سارٹ آؤٹ آور پرابلمس۔ ہوا ایسے نہیں، اور آج یہ بلیم گیم کی بات نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ڈیتھ پہ جو پاکستان کے اندر رد عمل ہوا، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر تو لوگوں نے جو ماتم کیا وہ ہم سب جانتے ہیں، ماں سوائے ان کٹر پنتھی ہندوؤں کے جو کہ نفرت اور انتقام کے جذبے سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مہاتما کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ویدر اٹ واز ون مین اور مینی، دو تین کو، آئی مین a number of people were identified including a پنجابی، کیا نام تھا یار اس کا، I mean I keep forgetting names, I'm so bad، لیکن پون سم تھنگ، یہ ہمارے جو ہے پاک پتن سے وہ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہی واز ون، اس میں مہاراشٹرین تھے، گجراتی تھے، باقی بھی تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ مہاتما نے پارٹیشن کو روکا کیوں نہیں۔ بھئی یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ پارٹیشن جو ہے اس کی ڈیمانڈ تو مسلم لیگ کی تھی، اور کانگریس نے آخر تک اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ نہیں ہو سکی، کیونکہ انگریزوں نے جو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے پارٹیشن کے حق میں کیا نا۔ اپنا جناح صاحب لاکھ کہتے رہتے، اگر انگریز نہ چاہتے تو کوئی پارٹیشن نہ ہوتی، سمپل ایز دیٹ۔ ڈیمانڈ جناح صاحب کی تھی، جس کی بنیاد پہ سکھوں نے ڈیمانڈ کی کہ پنجاب کی پارٹیشن کی جائے۔ جب یہ ڈیمانڈ آئی تو بعد میں 47 میں جا کے بہار، اپنا بنگال کی پارٹیشن کی بات بھی ہوئی۔ میں نے اپنی کتاب جناح، ہز سکسیسز، فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے۔ مہاتما واز اپوزڈ ٹو دا پارٹیشن آف انڈیا،
in the way it happened at least. ٹھیک ہے 1944 میں وہ اور راجہ گوپال اچاری جو ہیں انہوں نے ایک فارمولا بھی دیا تھا جناح صاحب کو کہ انگریز جب چلے جائیں جنگ کے بعد تو ہم جن علاقوں میں مسلمان پاکستان چاہتے ہیں ان علاقوں میں ہم پلیبیسائٹ کروائیں گے اور اس میں ہر بندہ ووٹ دے گا جو بھی وہاں رہتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو. لیکن جناح صاحب کا سٹینڈ تھا کہ جی پلیبیسائٹ آل رائٹ بٹ اونلی مسلمز ول ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. ظاہر ہے دس کوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا کانگریس. بعد میں یہ پارٹیشن ہوئی. آج اس پہ بات میں نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاتما پہ جو انڈیا کے اندر الزام لگایا جاتا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے کہ انہوں نے پارٹیشن کروائی. اور ایک اور بات بھی کلیریفائی کر دی جائے کہ جو انہوں نے لاسٹ مرن بھرت کیا تھا وہ یہی تھا کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں ان کو امن سے رہنے دیا جائے ایز ایکول سٹیزنس. ساتھ ساتھ ان کا اسی زمانے میں ایک بیان تھا کہ پاکستان کو جو حق ہے اس کا 55 کروڑ کا آؤٹ آف دا برٹش کامن ایسٹس وہ بھی دیے جائیں. جو یہ اپنا نتھو رام گوڈسے اور اس کا بھائی گوپال گودسے اور ان ساروں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ پاکستان کو پیسے دلوا رہے تھے تو وہ تو ہندوستان کے ہی واز اے ٹریٹر ٹو انڈیا. دیٹس ناٹ ایٹ آل جسٹیفائڈ. انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا کہ اب ہم الگ ہو رہے ہیں تو اگر دونوں کو حق مل جائے تو شاید یہ دونوں ملک بعد میں بھی دوست رہ سکیں. یہ ایک اسپرٹ سے انہوں نے بات کی تھی. اور انہوں نے مرن بھرت صرف مسلمانوں کے جو ہندوستان میں تھے ان پہ حملے روکنے کے لیے اور ان کے حقوق ایکول سٹیزنز کے منوانے کے لیے کیا تھا، جو انڈین گورنمنٹ نے کیا بھی. بعد میں انہی کے ایڈوائس پہ، ان کے زور پہ پاکستان کو اپنے 55 کروڑ روپے بھی مل گئے. چودھری محمد علی نے یہ اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں بڑے گلوئنگ ورڈز میں اس کو ایکسپریس کیا ہے. میری جناح والی کتاب میں جب اسیسینیشن ہوتی ہے نا جی اپنا گاندھی جی کی، تو وہاں پہ پاکستان کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں، چیف منسٹر پنجاب کی جو تقریر ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کی، چیف منسٹر پنجاب کے تھے اس زمانے میں میاں دولتانہ، ہاں جی، اور بنگال سے خواجہ ناظم الدین تھے، سندھ سے ایوب کھوڑو، ان سب کی سپیچز ہیں. آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی اسپیچ فرام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، اس لیے کہ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے خدائی خدمتگار کی حکومت کو نکال دیا تھا اور قیوم خان کی حکومت تھی، اور قیوم خان تو کانگریسی تھے جنہوں نے ایٹ دا لاسٹ مومنٹ سارا کچھ چھوڑ کے تو مسلم لیگ جوائن کر لی تھی، تو وہ کس منہ سے کوئی بیان شان دیتے. اور اس کے بعد پھر فائنل سپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا کہ گاندھی اپنے پرنسپل کے آدمی تھے اور ہی واز اے گریٹ ہیومن بینگ. آخر میں ان کو ماننا پڑا کہ گاندھی واز ناٹ اونلی اے لیڈر آف ہندوز، ہی واز اے لیڈر آف ہیومن کائنڈ. اٹس آل آن ریکارڈ. اب ہندوستان کے اندر جو ان پہ تنقید ہوتی ہے، اچھا پاکستان میں بھی دکھ کی بات ہے کہ کوئی ایسا اخباروں نے یا یہ ٹاکس کے اندر کوئی زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوا. وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان کی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو بنی ہے اس میں شاید گنجائش نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی تو آزادی مہاتما گاندھی نے آگے بڑھ کے دلوائی. وہاں پہ اس قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس حد تک نیگیٹو پروپیگنڈا کہ وہ انہوں نے پارٹیشن کروائی، ہی واز اے مسلم اپیزر، یہ اس قسم کی بیہودہ باتیں ہیں. شروع ہو جاتے ہیں جی مہاتما گاندھی نے خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تو دیکھو جی مولوی اور اسلام جہاد تب سے ایکٹیو ہو گیا.
دس از آل بلشٹ. آئی ڈونٹ نو آف اے بیٹر ورڈ ٹو ایکسپریس اٹ. کیونکہ اس سے پہلے ایک حکومت بن چکی ہوئی تھی ایگزائل میں اپنا ہندوستان کے لوگوں کی. تب تو ہندوستان پاکستان ایک تھا، اور ان کے جو آئی تھنک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی ان کی تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. وہ رانا پرتاپ، شاید ان کا نام ہے، پرتاپ وٹ ایور، یو کین چیک اٹ. تو یہ تو پہلے سے حکومتیں ایگزائل میں بنی ہوئی تھیں. بائی سپورٹنگ دا خلافت موومنٹ ایوری باڈی انڈرسٹوڈ ہی براٹ مسلمز اینڈ ہندوز ٹوگیدر اگینسٹ برٹش رول. یہ تھی اسپرٹ ان کی. میرے پاس کتاب ہے سوم آنند کی، لاہور اے لاسٹ سٹی. اس میں وہ بتاتے ہیں کس طرح پنجاب کے اندر جو ہندو اور مسلمانوں کے اندر ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر گئی. ہاں جی، جلیانوالہ باغ کے بعد یہ موومنٹ ساری شروع ہوئی. ٹھیک ہے، مہاتما گاندھی نے ہمیشہ جہاں دیکھا کہ موومنٹ وائلنٹ ہو رہی ہے تو وہ ڈسوسیٹ ہو گئے. وہ ان کا ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے، یو میں لائک اٹ اور ناٹ لائک. لیکن انہوں نے کبھی ہندوستان کی آزادی کو بٹرے تو نہیں کیا، اس اسٹرگل کو لیڈ کیا ہے. یہ جتنے آپ کے ہیں سورکر اور یہ گولولکر، ان کا کوئی زیرو کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کی آزادی میں. ہاں جی، ایک زمانے میں ٹھیک ہے، سورکر کی ہم سب مانتے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ نیشنلسٹ. جب انہوں نے انڈیاز فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کا ایک کتاب بھی لکھی، سو دیٹ واز اے گریٹ پیریڈ ان ہز لائف. جس طرح قائد اعظم کا پہلا پیریڈ جو ہے ایز این انڈین نیشنلسٹ، میری کتاب میں آئی ہیو پیڈ ہم آل دا ٹریبیوٹس. میں قائد اعظم کی بھی جو اپنی قابلیت ہے اس کا بھی آئی تھنک لوگوں کو جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے فار وٹ ایور، اس کو پولیٹیکلی آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں. اور آج کا دن تو ہے مہاتما گاندھی کی اسیسینیشن کا دن. اس سے پہلے اور آج کے دن اتنی نفرت اسی رائٹ ونگ ہندوؤں نے، جنہوں نے ان کو مارا ہے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے. کبھی کسی لیڈر کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو، اور خاص طور پہ ایک ایسا آدمی جس نے میں آپ کو ایک آئی کین گیو یو اے ویری فائن ایگزامپل. 1928-29 میں گاما پہلوان، انڈیا کے مین پہلوان جو تھے، انہوں نے وہ جو تھا اس زمانے کا یورپین فائٹر ڈیباسکی یا کیا نام ہے یار، آئی ایم سو بیڈ ایٹ نیمس، اس کو پہلے لنڈن میں ہرایا، پھر اس کو پٹیالے میں ہرا دیا. تو مہاتما گاندھی کیم دیئر مبارکباد دینے کے لیے انہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ پہلوان جی آپ نے تو یہ کمال کر دیا ہے، سارے ہندوستان کی جو ہے جو کے بہاف پہ آپ نے یورپینز کو گرا دیا، یہ تو ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے. تو گاما پہلوان کہتے ہیں اینڈ لک ایٹ دس مین جسٹ اے پہلوان، مگر ہی نیو دا وزڈم. انہوں نے کہا کہ مہاتما جی میں نے تو ایک پہلوان کو گرایا ہے، آپ نے تو پوری برٹش امپائر کو آگے وہ اپنا بالکل لتاڑ دیا نیچے. تو ایون اے پہلوان کوڈ انڈرسٹینڈ کہ انگریز کے ساتھ جو ان کی چالیں تھیں، ان کو آرمڈ ریولوشن سے کچھ نہیں لایا جا سکتا، ان کو پٹیشن لکھ کے بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ میس موومنٹ پیسفل ہوگی تو آپ اپنی بات منوائیں گے. اور آخر میں مہاتما گاندھی کی ان کوششوں کے بعد ہندوستان کی آزادی ہوئی. ہی واز اگینسٹ دا پارٹیشن، لیکن پارٹیشن بھی ہوئی. پھر بھی ان کی کوشش تھی کہ اب بھی یہ دونوں ملک امن سے رہیں، اور اگر یہ امن سے بعد میں رہتے تو کتنا اچھا ہوتا. وائی ڈونٹ یو لک ایٹ اٹ in this way as well. So I don't want to spend too much time today except to say that
I hold Mahatma Gandhi in very great respect. And today is a day of remembering his contribution as a human being, as the greatest leader of India in the freedom struggle, and for his wisdom and for his humanism. All the best, friends. Until we meet again. Thank you very much.